ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ معاشرے میں دو طرح کے مائنڈ سیٹس ہیں جس کی بنیاد پہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی رستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم نے ذکر کیا کہ ایک جاب اورینٹڈ لوگ ہیں، ملازمت کے متلاشی لوگ ہیں، اور ایک بزنس پرسنز کا مائنڈ سیٹ ہے، انٹرپرینورز کا، تاجر حضرات کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اگرچہ وہ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں، تو اس چیز کو سمجھنے سے پہلے کہ یہ دو مائنڈ سیٹس کیا ہیں، ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ انسان کی ذہنی کیفیت اس کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ خوش ہیں تو اس صورت میں آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ آپ اس حالت میں نہیں کریں گے اگر آپ خوش نہیں ہیں، یعنی اگر آپ غمگین ہیں، کسی وجہ سے آپ ڈپریس ہیں یا کوئی آپ کو پریشانی ہے، تو آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ خوشی کی حالت میں ہوگا، یعنی یہ دو ذہنی کیفیت کے فیصلے مختلف ہوں گے۔ اسی طرح خوف کی حالت کا فیصلہ اور امن کی حالت کا فیصلہ مختلف ہوگا۔ اس چیز کا ذکر ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو دو فیصلے ہیں انسان کے اس کی ذہنی کیفیت کی بنیاد پہ، کہ آیا وہ ملازمت کی طرف جانا چاہتے ہیں یا کاروبار کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح دو سٹیٹ آف مائنڈز ہیں جس کی بنیاد پہ انسان یہ فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جاب سیکرز کا یا ملازمت کے متلاشی لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ اس کو پہلے ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ معاشرے میں اس وقت زیادہ تر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ جاب سیکرز کی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جابز کم ہونے کی وجہ سے ایک پریشانی کی کیفیت نظر آتی ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جابز جو ہیں وہ کاروبار کی بنیاد پہ، بزنس کی بنیاد پہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اگر بزنس نہیں ہوگا تو جابز بھی نہیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود لوگ جابز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ ذہنی کیفیت ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جاب سیکرز کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ جاب سیکرز کی ذہنی کیفیت کو اگر مختصر طور پہ ہم یہاں بیان کرنا چاہیں تو وہ اس طرح سے کریں گے: The emotional driving force behind the job seeker can be defined as someone who is seeking for security in life۔ انتہائی مختصر تشریح ہے اس ذہنی کیفیت کی جس کی بنیاد پہ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملازمت کرنی ہے، یعنی کوئی جاب کرنی ہے۔ یعنی جو ایموشنل ڈرائیونگ فورس ہے جاب سیکر کے ذہن میں، وہ زندگی میں سیکیورٹی حاصل کرنا ہے، ایک شیلٹر، ایک کور، ایک محفوظ رستہ حاصل کرنا ہے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کا۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جاب سیکرز کی جب ہم سی ویز دیکھتے ہیں جو کہ وہ بناتے ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے ان اداروں کے یا ان افراد کے سامنے جو کہ ان کو ہائر کر سکیں اور ان کی صلاحیتوں سے وہ فائدہ حاصل کر کے ان کو اس کے اگینسٹ پے کر سکیں، تو عموماً سی وی میں آبجیکٹو میں جو الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سیکنگ اے جاب ویئر مائی اسکلز اینڈ نالج کین بی افیکٹولی اپلائیڈ اینڈ ڈیولپڈ۔ ان الفاظ کو پڑھنے سے ایک ذہنی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ یعنی ایک شخص اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو جو کہ کسی اسکل یا نالج کی بیس کے اوپر ہے پیش کر رہا ہے کسی ادارے، کسی آرگنائزیشن کو، تاکہ وہ اس کو افیکٹولی استعمال کر سکیں اور اس کے اگینسٹ اس کو اس کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے پے کر سکیں۔ اب اس میں انسان اپنی صلاحیتوں کو دوسرے کے حوالے کر کے اپنی معاشی ضروریات کی ذمہ داری اس کے سپرد کر رہا ہے کہ بھئی میں نے اپنی صلاحیتیں آپ کے حوالے کی، اب میری معاشی ضروریات پوری کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جابز جن پہ کہ زیادہ بینیفٹس دیے جاتے ہیں اس کو لوگ پریفر کرتے ہیں، جس میں کہ زیادہ سیکیورٹی ہو، زیادہ حفاظت کا ایک تاثر ہو، زیادہ کور ہو، تو یہ ایک ذہنی کیفیت ہے۔ اب ہم تشریح دیکھتے ہیں اس ذہنی کیفیت کی جو کہ ایک بزنس پرسن کی ہے، جو کہ انڈیپینڈنٹلی خود سے کام کرنا چاہتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اور پھر ہم ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ آف بزنس پرسن، ایک بزنس پرسن، تاجر یا انٹرپرینور یا انڈیپینڈنٹلی کام کرنے والے فرد کی ذہنی کیفیت کی تشریح کچھ یہاں تفصیل سے نظر آ رہی ہے، انگلش میں ہے، پریشان نہیں ہونا، ہم اس سارے کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ میک شیور کریں کہ آپ یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہم یہاں آپ کو الفاظ نہیں دکھائیں گے، اس کو ہم انگلش میں پڑھیں گے اور اس کی اردو تشریح کریں گے۔ The emotional driving force behind the self-employed person is not security۔ یعنی ایک سیلف امپلائڈ پرسن جو انڈیپینڈنٹلی خود سے کام کرتا ہے، اگرچہ وہ تاجر ہو، انٹرپرینور ہو، بزنس پرسن ہو، فری لانس ہو، اس کی فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے، بٹ اے ڈیزائر فار گریٹر کنٹرول اوور ہز اور ہر لائف، کیریئر اینڈ ڈیسٹنی۔ اس کی پہلی ترجیح زندگی میں آزادی کے ساتھ اس چیز کا اختیار حاصل کرنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود سے کر سکے، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں وہ اس بات کا اختیار رکھتا ہو کہ وہ خود سے فیصلہ کرے۔ ریلنکوشنگ یعنی دستبردار ہونا،
that control to a boss every day from 9 to 5 is not their idea of happiness. یہ نہیں ہے جو خاص مائنڈ سیٹ ہے آزادی کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کا، جن کی زندگی کی پرائورٹی سیکیورٹی سے زیادہ اپنے اوقات کی، اپنی صلاحیتوں کے اوپر خود سے کنٹرول حاصل کرنا ہے، ان کے نزدیک اپنے اس حق سے دستبردار ہو جانا اپنے باس کے حق میں 9 بجے سے 5 بجے تک 9 to 5 کے جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں، یہ ان کے نزدیک خوشی حاصل کرنے کا، کامیابی حاصل کرنے کا صحیح رستہ نہیں ہے. And they believe that they could do their job just as well without an employer and perhaps without the need of other employees. ان کے نزدیک وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کو کوئی ہائر کرے، ان کو کوئی ملازمت دے، اور بغیر اس کے کہ وہ کوئی آگے ملازم رکھیں. شروع میں آپ کام کرتے ہیں، کوئی بزنس ڈیولپ کرتے ہیں، تو عموماً یہ صورتحال ہوتی ہے، اور بہتر بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ کوئی ملازم نہ رکھیں. تو بزنس اورینٹڈ مائنڈ رکھنے والے حضرات اس بات کا کانفیڈنس رکھتے ہیں، خود اعتمادی رکھتے ہیں کہ ہم خود سے کام کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ ہمیں کوئی ملازم رکھے یا ہمیں کوئی ملازم رکھنا پڑے. دے وانٹ مور autonomy، وہ زیادہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈو تھنگز دیئر اون وے، وہ اپنے کاموں کو اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دے یوزلی begin by creating a situation where they do the same type of work they did while an employee. اور وہ خود سے ایسی فضا قائم کر لیتے ہیں جس میں کہ وہ اس طریقے سے کام انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں جیسا کہ وہ اس صورت میں کرتے اگر وہ ملازم ہوتے. یعنی ایک شخص ایک چیز کا پیشن رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے کہ میں کوئی فیلڈ اختیار کروں اور اس کے ذریعے سے میں اپنا بزنس ڈیولپ کروں، اور عموماً وہ اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ وہ ایسی فضا قائم کرتے ہیں، ایسا ورک انوائرمنٹ قائم کرتے ہیں جیسا کہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ ملازمت کرتے. یعنی اسی فیلڈ میں اگر وہ ملازم ہو کے کام کرتے تو جو سچویشن ہوتی، جو ورک انوائرمنٹ ہوتا، وہ بغیر ملازمت کیے خود سے اپنے کام کے لیے ویسی سچویشن، ویسا ایٹماسفیئر، ویسا ورک انوائرمنٹ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بٹ دے فگر آؤٹ ہاؤ ٹو ڈو اٹ بائی دیم سیلفس اینڈ فار دیم سیلفس. اور وہ اس چیز کو فگر آؤٹ کرنے کی، نشاندہی کرنے کی، اس کو اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خود سے کام کریں اور اپنے لیے کام کریں. تو یہ ایک آزاد شخص کا مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایسے شخص کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کی پرائورٹی زندگی میں سیکیورٹی یا کسی کے کور میں رہنا، کسی کی پناہ میں رہ کے کام کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں اس کے ذریعے سے وہ بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے، بہت بہتر نتائج زندگی میں حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ انسان کے ذہن کی کیفیت اس کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. غم کی حالت میں کیا ہوا فیصلہ ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ خوشی کی حالت کا فیصلہ ہو، خوف کی حالت کا فیصلہ ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ امن کی حالت کا فیصلہ ہو. اسی طرح جاب سیکر کے مائنڈ سیٹ کا فیصلہ ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ ایک انٹرپرینور، تاجر یا بزنس پرسن کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا جانے والا فیصلہ ہو. تو جیسا کہ ہم خوف کو امن سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، غم کو خوشی سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کورس میں انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جاب سیکرز والا، ملازمت کے متلاشی افراد والا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کیا جائے بزنس پرسن، تاجر، انٹرپرینور، فری لانس کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. تو یہاں ہم نے اسی کی تشریح دیکھ لی کہ یہ کون سے دو مائنڈ سیٹس ہیں، ان ذہنی کیفیات کی کیا ڈرائیونگ فورس ہیں، کیا وہ موٹیویشن ہے جو کہ ڈرائیو کرتی ہے کچھ لوگوں کو جاب کی طرف اور کچھ لوگوں کو بزنس کی طرف. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے. اس لیکچر کو ایک سے زیادہ بار دیکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے ڈیفائن کر سکیں کہ یہ کون سے دو مائنڈ سیٹس ہیں جو کہ ان دو مختلف فیلڈز کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں، جاب کی طرف یا بزنس کی طرف.